اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ ہمارے ایک دوست کو عجیب سا شوق ہو چلا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے مسلسل گردن جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت دیر تک کسی درخت کی ٹہنی پکڑے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر بغیر کسی مقصد کے۔ بازار میں کسی مجمع میں شامل ہو کر سانس روکنے کی مشق کرتے ہیں۔ آخر جب ہماری حیرت حد سے زیادہ ہو گئی تو ان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ اتنی سخت مشقیں کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے، یہ تو میں مستقل کرتا ہوں کیونکہ مجھے روزانہ ویگن میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ ویگن میں صرف وہی شخص سفر کر سکتا ہے جو ہر طرح پروف ہو، یعنی واٹر پروف، شاک پروف، ہوا پروف، لائٹ پروف اور پروف ہی پروف۔ اگر ویگن میں سفر کرنا ہو تو گردن کا ایکسل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو خواہ کتنا ہی جھکایا جائے ٹوٹ نہ پائے۔ گردن ہو تو ایسی کہ اگر اس کے اوپر کچھ گردنیں ماں سر کے لاد دی جائیں تو بیچاری اف نہ کرے، اور ہاں بازو ہوں تو ایسے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے جلنے پر ضد نہ کرے۔ یقیناً ہمارے دوست کا بیان بالکل صحیح تھا، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے بھی تجربہ کیا۔ ہم سواری کے انتظار میں کھڑے تھے، اچانک ایک ویگن ہمارے سامنے رکی، دروازہ کھلا، دیکھا کچھ لوگ اندر حالت رکوع میں ہیں، کچھ ایسے بیٹھے تھے جیسے ابھی اترنے والے ہوں، کچھ چہرے کی شکنیں بار بار سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کسی طور سفر سے لطف اندوز ہو سکے۔ ہم نے اسٹاپ پر کھڑے ہی کھڑے یہ منظر دیکھا، ہمارے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ڈرائیور نے کنڈکٹر سے کہا، سواری باہر کھڑی ہے، اس کو بھی اندر لے آؤ۔ کنڈکٹر بولا، جگہ نہیں ہے۔ ڈرائیور بولا، بٹھا لو، سنگل پسلی ہے، فٹ کر لو، 1.25 لاکھ جگہ ہے۔ یہ ہدایت پا کر کنڈکٹر نے ایک ہاتھ سے ویگن کا دروازہ پکڑا اور دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر ہمیں اس طرح اٹھایا جیسے ریکٹ سے شٹل کاک اٹھا رہا ہو۔ یوں ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جنہیں ویگن میں سفر کرنے پر فخر تھا۔ کہنے کو تو ہم ویگن پر سوار تھے، لیکن سچ پوچھئے تو وہ ہم پر سوار تھی۔ بہرحال خوش تھے کہ ہمارا شمار بھی ویگن کی سواریوں میں ہونے لگا۔ ہم نے اپنا ہاتھ نشست کے تکیے پر رکھنا چاہا تو آواز آئی، ہائے ہائے۔ ہم حیران کہ یہ کیسی نشست ہے جس میں سے انسانی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ نشست نہیں بلکہ ایک مسافر کا کندھا تھا۔ بہرحال ہاتھ تو کہیں نہ کہیں رکھنا ہی تھا، اس لیے اٹھا کر دوسرے مسافر کے کندھے پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر بھی رکھ لیتے، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ واقعی سر سے جڑی ہوئی ہے یا نیچے گر گئی۔ نیچے جھک کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن اگر ایسا کرتے تو کئی دوسرے مسافر بھی ہمارے ساتھ اڑ دھم کر کے نیچے گر جاتے۔ اس لیے جذبہ خدمت خلق کے تحت ہم نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ ہمارے ایک دوست کو عجیب سا شوق ہو چلا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے مسلسل گردن جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت دیر تک کسی درخت کی ٹہنی پکڑے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر بغیر کسی مقصد کے۔ بازار میں کسی مجمع میں شامل ہو کر سانس روکنے کی مشق کرتے ہیں۔ آخر جب ہماری حیرت حد سے زیادہ ہو گئی تو ان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ اتنی سخت مشقیں کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے،
یہ تو میں مستقل کرتا ہوں کیونکہ مجھے روزانہ ویگن میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ ویگن میں صرف وہی شخص سفر کر سکتا ہے جو ہر طرح پروف ہو، یعنی واٹر پروف، شاک پروف، ہوا پروف، لائٹ پروف اور پروف ہی پروف۔ اگر ویگن میں سفر کرنا ہو تو گردن کا ایکسل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو خواہ کتنا ہی جھکایا جائے ٹوٹ نہ پائے۔ گردن ہو تو ایسی کہ اگر اس کے اوپر کچھ گردنیں ماں سر کے لاد دی جائیں تو بیچاری اف نہ کرے، اور ہاں بازو ہوں تو ایسے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے جلنے پر ضد نہ کریں۔ یقیناً ہمارے دوست کا بیان بالکل صحیح تھا، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے بھی تجربہ کیا۔ ہم سواری کے انتظار میں کھڑے تھے، اچانک ایک ویگن ہمارے سامنے رکی، دروازہ کھلا، دیکھا کچھ لوگ اندر حالت رکوع میں ہیں، کچھ ایسے بیٹھے تھے جیسے ابھی اترنے والے ہوں، کچھ چہرے کی شکلیں بار بار سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کسی طور سفر سے لطف اندوز ہو سکے۔ ہم نے اسٹاپ پر کھڑے ہی کھڑے یہ منظر دیکھا، ہمارے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ڈرائیور نے کنڈکٹر سے کہا، سواری باہر کھڑی ہے، اس کو بھی اندر لے آؤ۔ کنڈکٹر بولا، جگہ نہیں ہے۔ ڈرائیور بولا، بٹھا لو، سنگل پسلی ہے، فٹ کر لو، 1.25 لاکھ جگہ ہے۔ یہ ہدایت پا کر کنڈکٹر نے ایک ہاتھ سے ویگن کا دروازہ پکڑا اور دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر ہمیں اس طرح اٹھایا جیسے ریکٹ سے شٹل کاک اٹھا رہا ہو۔ یوں ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جنہیں ویگن میں سفر کرنے پر فخر تھا۔ کہنے کو تو ہم ویگن پر سوار تھے، لیکن سچ پوچھئے تو وہ ہم پر سوار تھی۔ بہرحال خوش تھے کہ ہمارا شمار بھی ویگن کی سواریوں میں ہونے لگا۔ ہم نے اپنا ہاتھ نشست کے تکیے پر رکھنا چاہا تو آواز آئی، ہائے ہائے۔ ہم حیران کہ یہ کیسی نشست ہے جس میں سے انسانی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ نشست نہیں بلکہ ایک مسافر کا کندھا تھا۔ بہرحال ہاتھ تو کہیں نہ کہیں رکھنا ہی تھا، اس لیے اٹھا کر دوسرے مسافر کے کندھے پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر بھی رکھ لیتے، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ واقعی سر سے جڑی ہوئی ہے یا نیچے گر گئی۔ نیچے جھک کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن اگر ایسا کرتے تو کئی دوسرے مسافر بھی ہمارے ساتھ اڑ دھم کر کے نیچے گر جاتے۔ اس لیے جذبہ خدمت خلق کے تحت ہم نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔